السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضاء تنقید ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ واتقوا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واتقوا یومن، واولین، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یومن، یوم اللہ، یوم اللہ میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یوم لا تجزی، تجزی، جی میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ لا تجزی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا تجزی نفس، نفس عن نفس، نفس عن میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ نفس عن نفس، عن نفس میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے نون ہے اس لیے یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ عن نفس، عن نفس، نفس شیئا، نفس شیئا میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف آئے، اگر اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور یہاں پہ تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ نفس شیئا، شیئا، یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ شیئا ولا، شیئا ولا میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر
حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے آپ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ شیئا ولا یقبل، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جزم ہو ان کے اوپر یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ ولا یقبل منہا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ منہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا شفاعت ولا میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام مع الغنہ ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ شفاعت ولا یؤخذ یہاں جھٹکے سے پڑھیں گے، یؤخذ ولا یؤخذ منہا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ منہا عدل، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان کے اوپر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گی، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ عدل ولا میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ عدل ولا هم ينصرون میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم یونصرون میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔
ینصرون، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ینصرون، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گی۔ ینصرون، ینصرون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔